بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تثنیہ اور جمع سالم کے صیغے جب مرکب اضافی میں مضاف کے طور پہ آئیں تو ان کے آخر کا نون اعرابی گر جاتا ہے۔ یہ رول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ صیغے اسم کی طرف بھی مضاف ہو سکتے ہیں اور ضمیر متصلہ کی طرف بھی، جیسے والدن کی مثال لیتے ہیں، باپ۔ اس کا تثنیہ جو ہے وہ رفع حالت میں والدان ہوگا، ماں باپ دونوں۔ تو جب یہ اسم کی طرف اس کو مضاف کریں گے زید کی طرف تو ہو جائے گا والدہ زیدن، زید کے ماں باپ، یعنی جو ریڈ کلر میں نون عربی نظر آ رہا ہے یہ گر جائے گا، والدان والدہ ہو جائے گا اور والدہ زیدن۔ اور اگر ہم زید جو اسم ہے اس کی طرف مضاف کرنے کے بجائے ہو کی ضمیر استعمال کریں، اس کے ماں باپ، تو ہو جائے گا والدہ ہو، اس کے ماں باپ۔ اسی طرح والدہ کا، تیرے ماں باپ، والدہ ہم، ان کے ماں باپ۔ اسی طرح پوری گردان ہو سکتی ہے، یہ اس میں سے چند مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اب اسی لفظ والدن کی تثنیہ میں نسبی اور جری حالت ہوتی ہے والدین، ماں باپ دونوں۔ تو جب یہ رشید کی طرف اس کو مضاف کیا جاتا ہے اسم کی طرف تو نون اعرابی گر جائے گا والدی رشیدن، اور اس کا مطلب ہوگا رشید کے ماں باپ، اور لکھنے میں اس طرح آئے گا والدی رشیدن۔ اسی طرح اگر اس کو مضاف کرنا ہو اس کے ماں باپ کے معنوں میں تو والدی ہے، اس کے ماں باپ، اور اس کو ملا کر لکھیں گے والدی ہے۔ اسی طرح والدی کا، تمہارے ماں باپ، اور اس کو ملا کے اس طرح لکھیں گے والدی کا۔ اور اگر کہنا ہو میرے ماں باپ والدی یا، تو جب اس کو اکٹھا لکھیں گے دو یا اکٹھی ہو جائیں گی تو ایک دفعہ یا لکھ کر اس پہ شد آ جائے گی، والدیہ میرے ماں باپ، والدی یا والدیہ میرے ماں باپ۔ اس طرح جو مثالیں آپ نے پڑھیں اس میں اسم کی طرف بھی مضاف کیا گیا ہے اور ضمیر متصلہ کی طرف بھی مضاف کر کے سمجھایا گیا ہے۔ اب ایک اور مثال لیں اخن کی، بھائی، یہ واحد ہے تو تثنیہ اس کا رفع حالت میں ہوتا ہے آخاوان۔ اب آخاوان جب اسم کی طرف مضاف ہو، مثال کے طور پہ حامد کی طرف، حامد کے دو بھائی، تو ہو جائے گا آخاوا حامدن، جو ریڈ کلر میں نون اعرابی ہے وہ گر جاتا ہے، آخاوا حامدن۔ اور اگر اس کو اس طرح کرنا ہو اس کے دو بھائی تو ہو جائے گا آخاوا ہو۔ اسی طرح آخاوا کا، تیرے دو بھائی۔ اسی طرح آخاوا ہننا، ان عورتوں کے دو بھائی۔ اور یہی آخن جب تثنیہ ہوتا ہے نسبی اور جری حالت میں تو آخاوین ہے۔ اب اس کو، اس لفظ آخاوین کو جس کا معنی دو بھائی ہے، جب اس کو کسی اسم کی طرف مضاف کریں، کہنا ہو رشید کے دو بھائی تو ہو جائے گا آخاوی رشیدن، اور اس کو ملا کے لکھیں گے تو اسی طرح آخاوی رشیدن، رشید کے دو بھائی۔ اور اگر ہو اس کے دو بھائی آخاوی ہے تو ملا کے اکٹھا اس طرح اس کو لکھ دیں گے آخاوی ہے۔ اسی طرح کہنا ہو تم سب کے دو بھائی آخاویکم، اسی طرح آخاوینا ہم سب کے دو بھائی یا ہمارے دو بھائی، تو لکھنے میں یہ اس طرح آئے گا آخاوینا۔ یہ آپ نے
اسم کی طرف مضاف ہونے کی مثال بھی دیکھی اور ضمیر متصلہ کی طرف مضاف ہونے کی مثال بھی دیکھی۔ یہ چند مثالیں دی ہیں، اسی طرح اس کی پوری گردان ہو سکتی ہے۔ اخویہ، اخویہما، اخویہم، اخویکا، اخویکما، اخویکم، اخویتو، اخوینا۔ اسی طرح ابن کی مثال دیکھیں، ابن کا مطلب ہے بیٹا، یہ واحد ہے، بیٹے۔ تو اگر کہنا ہو اسرائیل کے بیٹے، بنو اسرائیل، اصل میں لفظ تھا بنونا، تو جب یہ مضاف ہوا تو نون گر گیا، بن گیا بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور اسی طرح ابن کی جمع نسبی اور جری حالت میں بنینا ہے۔ جب یہ اسرائیل کی طرف مضاف ہو تو یا بنی اسرائیل، بنی جو ہے یہ اصل میں بنینا تھا، تو اس کا نون جو ہے وہ گر جائے گا۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اسی طرح لے بنی ہے، اس کے بیٹوں سے، بنی ہے۔ اب من القرآن دیکھیں، انشکر لی والے والدئی کا، کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی، والے والدئی کا، اپنے ماں باپ کا۔ ربنا اغفر لی والے والدی، یہ نماز میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ دعا، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب، اغفر لی، مجھے بخش دے، والے والدی، اور میرے ماں باپ کو بھی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور حکم دیا ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ نیکی کرنے والا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ آمنت بہی بنو اسرائیل، ایمان لائے جس پر اسرائیل کے بیٹے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ چونکہ یہاں بنو اسرائیل بطور فاعل کے آیا ہے، اس لیے بنی نہیں آیا، بنو اسرائیل، بنو نہ تھا تو بنو اسرائیل، مضاف ہونے کی وجہ سے نون گر گیا۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بس صلح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان، أَخَوَيْكُمْ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح قَالَ لِبَنِيهِ، اس نے کہا اپنے بیٹوں سے۔